اور جس کی مٹی میں ہم پلے بڑھے اور جس نے اتنا کچھ ہم کو دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو تہذیب اور ثقافتی روایت ہے وہ روایت یکجہتی کی ہی رہی ہے اور یہی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک وہ رہا کہ اس میں جو بھی باہر سے آیا ہے، کہیں سے بھی کوئی آیا ہو، وہ یہیں کا ہو کے رہتے، سوائے انگریزوں کے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس ملک میں جس نے بھی حکومت کی یا یہاں کے ریسورسز سے فائدہ اٹھایا، یہاں رہا رکا، وہ اسی ملک کا ہو کے رہ گیا، چاہے وہ ترک ہوں، افغان ہوں، مغل ہوں، اس کے پہلے ہون ہوں، اس کے پہلے گریک ہوں، جو بھی ہوں، قبریں بھی ان کی نہیں رہ گئی، اسی مٹی میں دفن ہو گئے اور آج تک دفن ہے۔ اس کی مٹی کی برکت کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ ایک ثقافت اس سے وجود میں آئی، اور اس ثقافت کو ہم آج جو گنگا جمنی تہذیب کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو ایک تو بچپن سے ہم نے وہی دیکھا، جہاں ہم نے عید دیکھی، وہاں دیوالی دیکھی، وہاں اور میلے دیکھے، وہاں ناٹک دیکھے، وہاں اور ساری چیزیں دیکھی۔ تو ہندوستان میں ایک اپنا رنگ ہے مذہب کا بھی، اور ہندوستان کا اسلام دراصل یہ قومی یکجہتی کا مذہب ہے۔ یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں سو، اگر آپ اس کو دیکھیے گا تو اس کے اندر مٹی کا رنگ ضرور آپ کو ملے گا، اس کے رہن سہن میں، اس کے پوشاک میں، اس کے لباس میں، اس کے طور طریقوں میں، اس کے ملنے جلنے میں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ پھر میں جتنا مطالعہ دین کا کرتا رہا، اس سے مجھے یہ راز کھلا کہ ایک تو ہمارا جو مذہب اسلام لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، وہ اس فکر پہ، اس دین پہ قائم ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی آدمی کسی کو پکڑ کر زبردستی سے کسی دین میں شامل نہیں کر سکتا ہے۔ پھر میں نے جب سورہ کافرون پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، اس کو دیکھا کہ ہر آدمی کا انجام اس کے ساتھ ہے، اور اسی میں اس پاسبلٹی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمام انسانیت الگ الگ متوں پہ رہے گی، الگ الگ مذاہب پہ رہے گی، الگ الگ دینوں پہ رہے گی۔ تم میرے دین پہ نہیں آؤ گے، میں تمہارے دین پہ نہیں جاؤں گا، سو تمہارا انجام تمہارے ساتھ، میرا انجام میرے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اسلام میں بھی کہ آپ اس دنیا میں بہت سارے الگ الگ قسموں کے مذہبوں کو پائیے گا۔ جب ہمیں رہنا ایسی جگہ پہ جہاں الگ الگ مت کے لوگ ہوں گے، الگ الگ فکر اور نقطۂ نظر کے لوگ ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے جو ہماری مذہبی، ثقافتی، تہذیبی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کو فروغ دیں، اور انسانیت کو فروغ ہم تبھی دے سکتے ہیں جب ہم سب کی عزت کرنا سیکھیں۔ ایک چیز تو وہاں سے میں نے سیکھی، اپنے مذہب سے بھی سیکھی۔ پھر میں نے اس چیز کو دیکھا کہ ہندوستان میں انسانیت کو جرم لیا ہے، جہاں تک میں پہنچا ہوں، اس میں جتنا کنٹریبیوشن ہمارے ہم مذہب لوگوں کا ہے، اس سے کہیں زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے برادران وطن کا ہے، اور انہوں نے سکھایا، اپنایا، سمجھایا، راستہ دکھایا۔ میں اس بات پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قائم ہوں، اور اس بات میرا خیال یہ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور انسانیت کا اطلاق تمام لوگوں پہ ہوتا ہے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی مسلمان کو مارا تو پورے قوم کو قتل کر دیا، پورے نسل کو قتل کر دیا، کسی بے گناہ کو مارا تو اپنے پورے قوم کو قتل کر دیا۔ پھر ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ ملک ہمارا ہے، تو اس کے ڈیولپمنٹ میں ہم کو بھی حصے دار بننا ضروری ہے۔ ملک تیزی سے آگے جا رہا ہے، جب ملک تیزی سے آگے جا رہا ہے تو اس میں ہم اپنا شیئر کیسے حاصل کریں گے؟ جب تک ملک میں امن و امان نہیں ہے، جب ہم سب کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے، جب تک ہم دوسروں سے نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ امن، ایک شانتی کا ماحول ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اپنے سماج میں ایک پازیٹیو نیریٹو تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان قوم کے اعتبار سے ملک کے گروتھ میں، ڈیولپمنٹ میں، اس کی جو آج کی نیریٹو ہے، اس کی جو آج کی امیج، اس میں ہمارا شیئر کیا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم کو یہ امن و امان بھی چاہیے، ہم کو اس پروگرس کا بھی حصہ بننا ہے، اور ہم کو کنٹریبیوٹ کر کے اس ملک کو، اس سماج کو مضبوط بنانے میں آگے لے کے جانا ہے۔
تو جب ان چیزوں کو میں نے دیکھا تو میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، قومی اتحاد میں، یکجہتی میں، اور سب کو ساتھ لے کے جانا ضروری ہے۔ بہت سارے مس گیونگس لوگوں میں ہوتی ہیں، ان مس گیونگس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں عرض کروں کہ میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیوز، میں سلمز میں جاتا ہوں، غریبوں کے محلوں میں جاتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے، ان کو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، آپ بھی آگے آ سکتے ہیں۔ مس گیونگ کیا ہوتی ہے صاحب، ہم کو کون لے گا؟ تو میں بتاتا ہوں کہ میں بھی تو دیہات سے آیا ہوا آدمی ہوں، میرے خاندان میں پہلا آفیسر ہوں، میں جب آ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اور جتنے بھی لوگ آج دیکھ لیجیے، یہ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجیے، اس لیے کہ وہ تازہ تازہ ہے۔ جو بچے آئے اس قوم سے آئے وہ سارے کے سارے اپنے ایک بہت نارمل سے بیک گراؤنڈ سے آئے۔ ابھی نور الحسن آپ کا نام ذہن میں ہے، انصار تھا، سلمان تھا، نوح صدیقی، اس کے علاوہ جتنے بھی کشمیر سے لوگ آئے اور سب جگہوں سے لوگ آئے، یہ تمام ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ کسی راجا مہاراجا، بڑے زمیندار، بڑے دولت مند گھرانوں سے آئے۔ یہ نارمل ایوریج بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت کی، کوشش کی یہاں تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک ذہن سے اس چیز کو ہٹانا ضروری تھا۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے ذاتی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، دو انسانوں کے درمیان ڈفرینسز ہوں گے، لیکن قومی اعتبار سے ہم کو سماج سے بہت کچھ ملا ہے، اور ہم کو اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے گائیڈ، ہمارے سمجھانے والے، ہم کو راہ دکھانے والے وہ کسی بھی فرقے کے ہو سکتے ہیں۔ سو ہم کو بھی اپنا کنٹریبیوشن دے کر کے، اگر ہم کو کسی نے کھینچا ہاتھ پکڑ کے تو میں نے اپنے پیچھے 10 کو ضرور کھینچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اتحاد اور اتفاق بہت زیادہ ضروری ہے، مس گیونگس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے کیا جائے۔ بہت سارے لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، ٹوکنزم کرتے ہیں، ایک آدھ فنکشن کر لیا اس سے ہو جاتا ہے، تو اس سے ذہن تک ہم نہیں پہنچتے، شو آف کے لیے پہنچ جاتے ہیں، شاید فوٹو بھی کھینچ جائے گی، کسی نیوز پیپر میں بھی آ جائے گا، لیکن اس میں دیر پائی نہیں ہے۔ دیر پائی تب ہوگی جب آپ ذہنوں کو تبدیل کریں گے، دیر پائی تب ہوگی جب آپ چیزوں کو اس ڈھنگ سے پیش کریں گے کہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ میری بات ہے۔ تو اس کے لیے جو ضروری میڈیم ہے وہ ہو جو کہ آپ کے دل تک رسائی حاصل کر سکے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ میں پولیس میں رہا ہوں بھی ہوں انشاءاللہ ابھی بھی ہوں، سو پولیس میں کمیونٹی پولیسنگ کرتے ہیں، یہاں لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اور سماج کے درمیان کی دوریوں کو کم کرنا چاہیے، ہم کو ایک دوسرے پہ اعتماد اور اعتبار ہونا چاہیے۔ 10-15-20 لوگ آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، شاید وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سے کام ہوتا ہے، لیکن سماج کا ایک بڑا طبقہ ہم سے کٹا رہتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، اس بات کو محسوس کیا کہ تہذیب وہ چیز ہے، کلچر وہ چیز ہے جس کے حوالے آپ پورے سماج کو اپیل کر سکتے ہیں۔ سماج کو اپیل کیسے ہوتی ہے؟ کہ جیسے ہم پروگرامس کرتے ہیں، چاہے وہ اردو کا ہو، ہندی کا ہو، مراٹھی کا ہو، غزلوں کا ہو، اس میں تمام لوگ آتے ہیں جن کو محبت ہے زبان سے، جن کو محبت ہے ادب سے، اور وہاں جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں، قومی سالمیت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، نفرت کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو پیغام ہے ہارمنی تھرو لٹریچر، تو اس پیغام کا اثر آدمی کے ذہن و دماغ پر ہوتا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مشاعرہ کرتے ہیں، کبھی سمیلن کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اب وہ میسج سماج میں جانے لگا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا میری بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جس میں قومی یکجہتی کی بات کرتا ہوں، آپ کو نظر آتا ہوں۔ تو یہ ویڈیوز اچانک وجود میں نہیں آئے، جو ہمارا میسج تھا وہاں پہ اسٹیج سے، اب ہم جو کام پچھلے 10 سالوں سے کر رہے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کو یہ لگا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام و نمود کی خواہش نہیں ہے۔ اب ہمارے کسی پروگرام میں آ کے دیکھیے، کہیں ہمارا پوسٹر نہیں ملے گا، تصویر نہیں ملے گی، ہمارے نام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے لیے مقصد بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں۔ تو جب یہ سنسیریٹی لوگوں کو اس کو اعتبار آ جائے، یقین آ جائے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ واقعی خیرخواہ آدمی، واقعی اس کے دل میں درد ہے، اس کا کرب ہے، تو تب بلاتے ہیں، گفتگو کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یوتھ میں، اسٹوڈنٹ میں، ان کے درمیان جاؤں اور وہاں یہ گفتگو کروں، تاکہ کیا ہوتا ہے کہ سماج کا یہ وہ طبقہ ہے جو اگلے 40-50-60 سال تک سماج کو بنائے گا، اس میں جو تبدیلیاں ہوں گی اس کو مورد ہوگا، اس کو کرنے والا ہوگا۔
تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹ کر کے اس پیغام کو سب تک لے جائیں. ہم نے شروع اردو سے کیا تھا, پھر ہم ہندی پہ ہم گئے, پھر ہم مراٹھی میں گئے, اور دلی میں جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں تو کلچر کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, اس میں پینٹنگس بھی ہوتی ہے, کلاسیکل پرفارمنسز بھی ہوتے ہیں, بنیادی طور سے جس سے لوگ جڑ جائیں. کیونکہ آپ کسی کو بھاشن دیجیے گا وہ سنے گا اور بھول جائے گا, لیکن آپ اگر اس کے دل تک پہنچ گئے تو اس کو وہ چیز بہت دیر تک یاد رہے گی. اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس پروگرام میں آ رہا ہے تو گھر میں جا کے اس پہ ضرور ڈسکشن ہوگا, چرچا ہوگا. جہاں 4 بری باتیں ہوں گی تو اچھی باتیں بھی ہوں گی, اور اس حوالے سے لوگ جڑتے جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حوالے سے زبان بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے, خاص طور سے جوانوں تک, نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے, اسٹوڈنٹ تک پہنچ رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہندوستانی تشخیص ہے, انڈین آئیڈینٹی ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا کلچر ہے, اس کا بہت بڑا حصہ ہماری زبان ہے, ہماری ثقافت ہے. تو ثقافت کی بھی یہ ترقی اور ترویج ہو رہی ہے, لوگوں تک پہنچ رہی ہے, زبان پہنچ رہی ہے, اور اس حوالے سے یہ پیغام کہ ہم ایک ہیں, اتحاد ہی میں ہمارا بھلا ہو سکتا ہے, اتفاق ہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ پیغام بھی پہنچ رہا ہے. اور مجھے افسوس خاص طور سے اس بات کا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں آپ دیکھیں کہ ماڈیول یہاں بس ہو گیا, ماڈیول وہاں بس ہو گیا, یہ لوگ انٹرنیشنل کام کر کے ایسے کر رہے تھے. تو میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں اس ملک سے, اور کوئی آدمی آپ کی انگلی نہ اٹھا سکے کہ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید ایک الگ سمت میں جا رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں, ناخوشگوار ہیں. ہم کو تو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہم تاج محل کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو لامالہ ہم کو شاہجہاں یا مغل ڈائنسٹی یاد آتی ہے, لال قلعے کو دیکھنے جاتے ہیں, قطب مینار کو دیکھنے جاتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. کہ جب آپ لوگوں پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیجیے گا. آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جس دربار میں حاضری ہوتی ہے وہ دربار کون سا ہے؟ وہ صوفیوں کا دربار ہے, اولیاء کا دربار ہے. جی. اب اس میں کوئی مذہب کی تشخیص جی بالکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پیغام محبت کا تھا, ان کا پیغام یکجہتی کا تھا, ان کا پیغام دلوں کو جوڑنے کا تھا. تو یہی پیغام مجھے لگتا ہے کہ دیر پا ہوگا, اور یہی سی پیغام سے ملک اور قوم کی بھلائی ہو سکتی ہے. اس میں جو اردو ادب کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کی جو وابستگی ہوئی تو آپ کی شروعات کی تعلیم اردو میڈیم سے ہوئی. جی بالکل. تو آغاز تو وہیں سے ہو گیا. جی. پھر یہ شعر و شاعری کی طرف آپ کا میلان کیسے ہوا؟ دیکھیے میں اس بات کو مانتا ہوں بقول ڈونی ایلیا, بہت سارے ایسے لوگ جو لکھ رہے ہیں انہیں ابھی پڑھنا چاہیے تھا. پڑھائی کی طرف ایک رجحان بچپن سے رہا, اور جب آپ پڑھتے رہیے گا تو آپ کی جو تخیل ہے وہ کیپیبلٹی وہ ڈیولپ ہوگی, امیجنیشن کی کیپیبلٹی ڈیولپ ہوگی. تو امیجنیشن کی کیپیبلٹی ڈیولپ ہوگی تو اس میں کیا ہو جائے گا, وہ دھیرے دھیرے وہ دریا جو ہے اپنا راستہ بناتا جائے گا. اب بچپن سے ایک پڑھائی کا شوق دیوانگی کی حد تک تھا, اور میں تو گاؤں سے تھا جہاں نہ تو بجلی تھی, نہ پکی سڑک تھی, نہ ٹی وی کوئی ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں جو بھی آپ نے پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن پہ اس کا جو اثر ہوگا, اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک پرواز تخیل آئے گی. اب مجھے بتائیے اگر آپ نے ابن صفی کو پڑھ لیا 8ویں 9ویں 10ویں کلاس میں, ابن صفی کے سینکڑوں ناول پڑھ لیے. ٹھنڈا سورج اس ایک ناول ہے جس میں کہ انہوں نے مریخ کا ذکر کیا ہے کہ یہاں سے لوگ کیسے ٹرانسفر ہو کے ایٹمائز ہو کے وہاں تک گئے. اسی قسم سے اگر ایم راحت کی کہانیاں اور داستانیں آپ نے پڑھی, اب اس میں کبھی پیرس کا ذکر ہے, کبھی لندن کا ذکر ہے, کہیں کسی افغانستان کسی علاقے کا ذکر ہے, تغزل خان کا ذکر ہے, گھوڑوں کا ذکر ہے, گھاٹیوں کا ذکر ہے. اب ہمارے بہار میں تو نہ گھاٹیاں ہوتی تھیں, نہ پہاڑیاں ہوتی تھیں, نہ کوئی لندن کی سڑکیں ہوتی تھیں, نہ وہ چیزیں ہوتی تھیں, نہ وہ ہتھیار ہم نے دیکھے تھے. تو آپ سمجھیے کہ ایک بچے کے ذہن پہ اس وقت کیسے نقش ثبت ہوں گے, وہ سوچے گا اور وہ اس سوچ میں وہاں پہنچ جائے گا جس کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ چونکہ جب ان چیزوں کو پڑھتا گیا میں تو میرے اندر ایک امیجنیشن کی کیپیبلٹی آ گئی. پھر ایک بڑی چیز جو یہ ہے جو ذہن و دماغ کو اثر کرتی ہے کہ میں ہمیشہ سننے میں بھی یقین رکھتا تھا. کہیں گیا تو کسی سے گفتگو کرنا, اس کی بات سننا, وہاں کی چیزوں کو آبزرو کرنا, اور سماج میں جو فرق ہے, جو نابرابری ہے, جو چیز ناہمواری ہے, اس کے بارے میں غور کرنا. تو ان چیزوں کو کرتے کرتے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خیال تو پیدا ہوگا.
اب دھیرے دھیرے کر کے پھر وہ لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جو چیزیں دیکھی اس کو لکھنا. اور اس کی شروعات یوں کہ شروع میں تو ہم ڈائری لکھا کرتے تھے. وہ ڈائری روز اسکول میں جا کے دکھانی پڑتی تھی صبح سے شام تک کیا کیا. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ جب ڈائری کے حد سے آگے نکل جاتے ہیں, آپ خود پڑھائی کرنے لگتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں, تو آپ کا ذہن ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو انسانی رشتے, انسانی جذبات, انسانی سماج اور اس کی ہماگیر جو خصوصیات ہیں, جو اس کی نشانیاں ہیں, اس کی طرف جاتا ہے. اب وہ ڈائری تک محدود نہیں رہا. اب اگر میں داستانیں اگر پڑھنے لگا, کہانیاں پڑھنے لگا, ناول پڑھنے لگا اور ہر قسم کی چیزوں کو پڑھنے لگا, تو دھیرے 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 یہ ہونے لگا کہ ایسا ہی کیوں ہے, یہ اس کی تشخیص ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. پھر خدا کا شکریہ رہا کہ چونکہ گھر میں میگزینس آتی رہتی تھی, اور اب تو بہت ساری میگزینس بند ہو گئی. اگر آپ دیکھیے 20ویں صدی آتی تھی, نگار آیا کرتا تھا, شمع آیا کرتی تھی, روبی ہوا کرتی تھی, کھلونا ہوا کرتا تھا, شگفتہ ہوا کرتا تھا, ہما ہوا کرتا تھا, خدا ہوا کرتا تھا, اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اس میں کہانیاں بھی ہوتی تھیں, افسانچے بھی ہوتے تھے, اس میں طنز و مزاح بھی ہوا کرتا تھا, اس میں غزلیں بھی ہوتی تھیں, نظمیں بھی ہوتی تھیں. تو دھیرے 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 طبیعت اس طرف جانے لگی, اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ باندھ ٹوٹ گیا اور کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. پھر شروع میں تو یوں ہی اپنے جس کو اب تفنن طبع کہتے ہیں اس کے لیے لکھتا تھا. پھر کوئی دوستوں کو دکھانے لگا, پڑھنے لگا, لوگوں کو دوستوں کو دکھانے لگا, تو انہوں نے کہا کہ پبلک میں کیوں نہیں پڑھتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ پبلک میں پڑھنا عموماً بہت آسان بھی نہیں ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے تھوڑی طبیعت بھی اس کے لیے, طبیعت تو گراں اس وجہ سے گزرتی ہے, اس میں محنت بہت ہے. اور شروع میں تو میں آزاد لکھا کرتا تھا, آزاد نظمیں, آزاد غزلیں کی جو طبیعت میں آ گئی اس کو لکھ لیا. پھر لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ نہیں, آپ اگر پابند ہو جائیں تو چونکہ خیال تو آپ کے پاس ہے تو یہ اور بہتر ہو جائیں گے. پھر پابند کے لیے کوشش کی, تو پھر پابند نظم اور غزلیں بھی ہونے لگی. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اندازاً 5-7 سال پہلی بار میں نے پڑھا, تو لوگوں نے اس کو سراہا, کئی لوگوں نے مشورے بھی دیے, کئی لوگوں نے اس کو تنقید بھی کی. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو تنقید کے لیے اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے. بلکہ ایک صاحب جن سے میں نے اصلاح ہوئی لی, ان کو دکھایا, تب تک ایک ڈائری میں بھی پوری ہو چکی تھی غزلوں اور نظموں کی. تو انہوں نے کہا کہ ایک مشورہ دیں. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے ان سب کو کاٹ دیجیے اور پھر سے لکھیے. اچھا, میں تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گیا. تو میں نے پوچھا ایسا کیوں. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کے پاس خیال تو ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا خیال ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, لیکن آپ جتنی پریکٹس کیجیے گا, جتنی کوشش کیجیے گا, آپ کا فن اتنا نکھرے گا. اور میں نے غور کیا ان کے بعد, تو مجھے لگا کہ وہ بالکل معقول مشورہ تھا. سو میں نے اس ڈائری کو بازو کیا اور پھر سے لکھنا شروع کیا, اور پھر اس میں جو پابندی اور باقی چیزوں کو دھیان رکھنا شروع کیا, دکھانا شروع کیا. تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا کہ ایک الگ علیحدہ سوچ. اور چونکہ میں اردو لٹریچر رہا میرا سول سروسز میں بھی, اور میں نے فارسی بھی پڑھی ہے, اور اردو کو ماشاءاللہ اچھے ڈھنگ سے پڑھا ہے. تو میں ہمیشہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو استادوں نے اردو اب ولی سے لے کے شروع کی تھی, اور آج تک عرفان صدیقی تک لے گئی تھی, کہ آج پھر زیادہ قاسم, ایشور ناہی, انور شعور, یہاں تک جو سلسلہ ہے, ہزار شعراء کا سلسلہ ہے, اس میں سے بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کو آج پڑھتے ہیں, اور بہت سارے جو ہیں وہ تاریخ کی گرد میں دفن ہو گئے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, اور وہ کون لوگ تھے جو تاریخ میں دفن ہو گئے گرد میں. تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ غالب نے کہا کہ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز ہے. ایک تو انداز بیان کا خود کا ہونا چاہیے. دوسری جو بہت اہم بات تھی جو تمام اچھے شعراء میں نظر آتی ہے, وہ ہے کہ ان کا خیال ان کا خود کا ہوتا ہے, وہ کہیں سے مستعار لیا ہوا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میر کا کلام ولی سے الگ ہے, سراج سے الگ ہے. اسی لیے غالب کا کلام میر سے الگ ہے. اسی لیے اقبال کا کلام غالب سے الگ ہے. اسی لیے فیض کا کلام اقبال سے الگ ہے. اسی لیے عرفان صدیقی کا کلام فیض سے الگ ہے.
اسی لیے فراست کلام فیض سے الگ ہے، یا عرفان صدیقی سے الگ ہے، یا جگر سے الگ ہے. بہت سارے اچھے شعراء ہیں، بہت اچھا کہا انہوں نے، لیکن بنیادی طور سے جب تک آپ کی اوریجنلٹی نہیں ہوگی، وہ خیال میں آپ کی خود کی چھاپ نہیں ہوگی، تاریخ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بے حس اور بے مروت ہے، وہ آپ کو دفن کر دے گی. کتنے آبرو ہوئے، حاتم ہوئے، مرزا مظہر جان جانا ہوئے، اچھے شعراء تھے. ہمارے دور میں بھی ہم سے پہلے کے دور میں بے حساب اچھے شعراء تھے جو بہت اچھا کہتے، جو بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھا گاتے بھی تھے. تاریخ نے شروع گرد میں دفن کر دیا. تو بنیادی طور سے شعر وہی ہوتے ہیں جس میں کہ ایک تو خیال آپ کا خود کا ہو، اور دوسری بڑی بات یہ کہ اس کے اندر آپ کا خود کا انداز بیان ہو. شعر سننے میں اچھا لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کا اثر بھی ہو جائے سامع پہ، لیکن جب وہ کاغذ پہ اترتا ہے تو سامع بڑا تنقید نگار کی حیثیت سے اس کو دیکھتا ہے، اور وہ اس شعر کو کیوں پڑھے گا جس کے بارے میں وہ 15 بار پہلے بھی پڑھ چکا ہے. سو وہ تبھی پڑھے گا جب اس کو لگے صاحب اس کے اندر کچھ تو بات ہے، کچھ مواد ہے. باغ بہشت مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز سے اب میرا انتظار کر. اقبال بالکل اوریجنل تھا. اقبال تو بڑے عالم تھے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں خدا سے جبریل و ابلیس. نظم دیکھ لیجیے اقبال کی، تو فقط اللہ اللہ اللہ. ابلیس جبریل کو کہہ رہا ہے. ہم رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے ساتھ لگاتے ہیں، اقبال کی فکر دیکھی. تو غالب ابھی پھر سے غالب کو پڑھ رہا تھا. مرزا غالب کی سیریل ابھی بیچ میں بدقسمتی 3-4 دن میری طبیعت خراب تھی، وائرل فیور ہو گیا. تو میں نے کیا کہ مرزا غالب سیریل لگا دیا اور میں ان کی غزلیں پھر سے سننے لگا. اب جتنا میں مرزا غالب کو سنتا جاتا ہوں یا میر کو سنتا جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس شخص میں یہ خیال اس کا مکمل طور سے ورثہ ہے. سو اس جنگ سے وہ طریقہ ہے. یا ابھی آج صبح میں فیض کو سن رہا تھا، تو فیض نے بھی بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی نکلے، درد کے کاسنی پاسے بجاتی. یہ بھی ایک رمزیت، اشاریت اور منظر کشی یہ بھی دیکھ لیجیے. بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی نکلے، درد کے کاسنے پازے. بالکل یہ جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، سونے کا جیسا رنگ ہوتا ہے. درد جب سوکھ جاتا ہے کوئی زخم تو وہ رنگ پیلا ہو جاتا ہے. کہاں سے انہوں نے یہ امیجری لائی؟ تو یا آج بازار میں بابا جولاں چلو، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں بابا جولاں چلو. تو جو بھی آپ پڑھیے، غالب کو پڑھیے. میں تو یہ دیکھتا ہوں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سب پر جانے. میر دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو آپ جتنا پڑھتے جائیے گا اتنا آپ کو لگتا جائے گا کہ اس بندے میں صلاحیت تو ہے، لیکن اس پہ ہر خیال پہ اس کی اپنی چھاپ ہے. تو میں نے کوشش یہ کی وہ چھاپ ہماری شاعری میں بھی آئے. تو جب تک وہ چھاپ نہ آئے اس شعر کو پڑھنا ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں شعر میں نے کاٹے اس وجہ سے کہ جہاں مجھے لگا کہ یہ خیال کسی اور نے پہلے باندھا ہوا ہے، یہ اس خیال میں میری چھاپ نہیں آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن جب میں پڑھتا ہوں کوئی نظم یا غزل تو اس میں میری اپنی چھاپ نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی سنیے گا تو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ کلام میرا ہے. ہم نے ایک بار بھی گرتے تو سمجھتے کیسے، ہم نے ایک بار بھی گرتے تو سمجھتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے. یہ میرا خود کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے. خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے. یا میری اس غزل کا شعر دعائیہ غزل کے کبھی بے بسی سے نجات دے یہ حیات میری سنوار دے، کبھی بے بسی سے نجات دے یہ حیات میری سنوار دے، وہ سکون قلب جہاں آتا مجھے اس زمین پہ اتار دے. اب بتائیے یہ خیال آپ جو اردو شاعری میں کسی اور شاعر کا نہیں ملے. یقین ہے یوں تو مجھے بھی کہ آدمی ہوں میں، یقین ہے یوں تو مجھے بھی کہ آدمی ہوں میں، درون ذات مگر خود سے اجنبی ہوں میں. کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے، کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے، جو اہل حق کو اہل کربلا نے. یہ شعبہ عزت و ذلت کا ناداں لگے ہے تجھ کو سونپا ہے خدا نے. جہاں میں کتنے ہیں فرعون کو بکوئی عرب،
شعور اصل کو اب اس نے کشائی تھی. حد تو یہ ہے کہ جب میں نے پہلی نعت کہی تو میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب میں کبھی بھی نعت کہوں، میرے دل میں بڑی شدت سے اس کی خواہش تھی کہ میں ایک نعت کہوں، میں بھی کچھ نظر کروں. لیکن میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جب میں کوئی نعت کہوں یا لکھوں تو نہ تو میں مدینے کی گلیوں کا ذکر کروں گا، نہ وہاں کے ہواؤں کا ذکر کروں گا، نہ وہاں کے مینار کا ذکر کروں گا، نہ وہاں کی روشنی کا ذکر کروں گا، نہ وہاں کی خوشبو کا ذکر کروں گا، کیونکہ میری جانکاری میں یہ چیزیں بہت بعد میں آئی. نبی کے دور میں اس کو کوئی چیز نہیں تھی، مدینہ میں چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا. تو میں نبی کے حضور میں کیا پیش کروں گا؟ تو میں نے کوشش کی اس بات کو سمجھنے کی نبی کی آج کی جو پہچان ہے وہ کس بنیاد پر، اللہ نبی کو قرآن میں کس حساب سے طرز تخاطب کیا ہے. اللہ نے ہمیشہ نبی کے اوصاف پہ ان کی بات کی ہے. وصف جو ان کا ہے وہ وصف آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. سو پھر وہ نعت کہی کہ فکر میں جن کی روشن ہے نور الخدا، فکر میں جن کی روشن ہے نور الخدا، وہ ہیں خیر الورا وہ ہیں بدر الدجا، وہ ہیں خیر الورا وہ ہیں بدر الدجا. آپ صادق بھی ہیں اور امی بھی بہت، آپ صادق بھی ہیں اور امی بھی بہت،